بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احمد نورانی صاحب کی اہلیہ امرین فاطمہ صاحبہ نے بہت امپورٹنٹ ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں اور پہلی مرتبہ انہوں نے احمد نورانی اور اپنے تعلق کے بارے میں کھل کر لکھا ہے۔ اس میں جو مجھے لگتا ہے کن خواتین اینکر سے ذکر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کہ انہوں نے نام نہیں لکھا، اور انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے ایک بار خودکشی کی کوشش بھی کی تھی، اور وہ کیوں کی تھی، تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ انہوں نے اس کا ٹائٹل یہ دیا ہے کہ میں نے تو خیر اعتماد کیا، بچوں کا کیا جرم ہے، کوسچن مارک دیا انہوں نے۔ وہ کہتی ہیں کہ بطور صحافی اور ایک عام انسان میرے لیے پچھلے چند ہفتے زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ قاتلانہ حملے کے بعد ایک طرف اپنی اور بچوں کی جان کی فکر، تو دوسری طرف اپنے رشتے کے بارے میں لوگوں کو صفائیاں دینا، یہ سب اس انسان کے لیے جس کے لیے میں نے دوسری بیوی بننا بھی گوارا کیا، یعنی اس احمد نورانی کی وجہ سے جس کے لیے میں نے دوسری بیوی بننا بھی گوارا کیا۔ شادی کے بعد اس کی مسلسل بے رخی جھیلی، اس کی لاتلقی سے تنگ آ کر پریگننسی کے دوران اپنی جان لینے کی کوشش تک کی۔ یہ وہ انکشاف کر رہی ہیں کہ احمد نورانی کی وجہ سے انہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میرے اوپر حملہ ہوا تو جیسے میرے شوہر کو میرے خلاف زہر اگلنے کا موقع مل گیا ہو۔ دو دودھ پیتے بچوں کی شادی شدہ ماں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور اسے ایک حساس ادارے کی ایجنٹ بتایا گیا، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ISI کی ایجنٹ ہیں۔ اور چلیں وہ کچھ پوائنٹس آگے جا کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر قاتلانہ حملے کو حساس ادارے الزامات کی ایسی بارش کی گئی کہ مشکلات کی شکار عورت کا جینا مشکل کر دیا گیا۔ ایک مرد نے جو کہا، باقی مردوں نے یقین کر کے پوری شدت کے ساتھ ایک بے قصور اور کمزور عورت کو خوب رسوا کیا، کیونکہ یہی ہمارے معاشرے کا رواج ہے کہ عورت کے سامنے ہمیشہ مرد ہی سچا ہے، چاہے وہ بیوی کو بے جار و مددگار اور بچوں کو لاوارثی کیوں نہ چھوڑ جائے، اور اپنے نامولود بچے کو دیکھنا تک گوارا نہ کرے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، مجھے احمد نورانی کے دوستوں نے بتایا کہ یہ احمد نورانی کی اہلیہ نہیں ہے، احمد نورانی طلاق دے چکا ہے۔ میں نے یہ ویڈیو کی، اس کی وضاحت کی، جو امرین فاطمہ صاحبہ کہ نہیں میں اس کی بیوی ہوں، اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ پھر میں نے معافی مانگی ان سے، اور میں نے بتایا کہ میں نے احمد نورانی کے دوستوں کی بات پر یقین کر کے کیا۔ پھر اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواتین اینکرز عاصمہ چراغی صاحبہ، غریدہ فاروقی صاحبہ، اور میں نے آپ کو وہ 17 نام بتائے تھے جنہوں نے جب یہ حملے کی خبر آئی تو اس کو جوڑ دیا احمد نورانی کے ساتھ، کہ احمد نورانی کی ثاقب نثار صاحب والی آڈیو کی وجہ سے امرین فاطمہ کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے، جب اور ISI پہ الزامات لگائے، فوج کے اوپر الزامات لگائے۔ لیکن جیسے ہی احمد نورانی نے اس چیز کی وضاحت کی کہ میرا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں امرین فاطمہ سے، اس کے بعد سانپ سونگ گیا عاصمہ شرازی صاحبہ کو، غریدہ فاروقی صاحبہ کو، اس پوری طبقے کو، جو ایک پورا طبقہ ہے جو پاکستان کی فوج پر شر دوڑتا ہے، ذرا کوئی بات ہو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹویٹس کرنے شروع کر دیتی ہیں اور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بھی انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا امرین فاطمہ کے لیے، ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا احمد نورانی کے خلاف، اور مکمل طور پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ کہتی ہیں کہ دوہری مصیبت میں پھنسی اس عورت نے بیرون ملک بہن کے پاس جا کر سانس لینے کو ترجیح دی، تو اتنی شدت سے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا کہ مجھ پر ہوئے حملے سے زیادہ میرا نکاح اور طلاق اہم ہو گئی۔ افسوس یہ کہ میرے شوہر نے تو کسی مقصد کے تحت طلاق یافتہ حساس ادارے کی ایجنٹ کہا، لیکن اس کے دوستوں نے جس طرح سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کے جھوٹ پر اعتبار کیا اور میرے خلاف مہم میں حصہ لیا، اس کو دیکھ کر میری نظر میں ان کے اپنے کردار مشکوک ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ وہی کہہ رہی ہیں کہ جو احمد نورانی نے اپنے دوستوں کو کہا، انہوں نے منوان اس کو مان کے اور ان کے خلاف، یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈا امرین فاطمہ کے خلاف شروع کر دیا۔ اور میں کئی بار وضاحت اپنی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ مجھے احمد نورانی کے بہت قریبی دوستوں نے کہا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ الحمدللہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ورنہ احمد نورانی نے اپنے دوستوں کے ذریعے اپنی اہلیہ جس کو ابھی تک طلاق نہیں دی، اس کے کریکٹر پہ جو باتیں کی ہیں وہ انتہائی شرمناک بھی ہیں، انتہائی اس نے غلیظ جو باتیں کی ہیں اپنی اس اہلیہ کے بارے میں، امرین فاطمہ کے بارے میں، وہ کم از کم میں نے اپنی ویڈیوز میں نہیں کی، اور وہ انتہائی اس کا گھٹیا اور مکروہ کردار تھا احمد نورانی کا۔ احمد نورانی پھر وہ لکھتی ہیں بہت امپورٹنٹ، وہ مرد و خواتین جو عورتوں کے حقوق پر بھاشن دیتے نہیں تھکتے، ان میں سے کسی نے اس شخص سے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ بھائی صاحب طلاق ہو چکی ہے تو طلاق نامہ کہاں ہے۔ ہر خبر کے ثبوت پاس رکھنے کا دعویٰ کرنے والے سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے حساس ادارے کے ایجنٹ ہونے کا ثبوت کہاں ہے، کہ یعنی وہ جو ہر چیز کا کہتا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے احمد نورانی، اسے یہ نہیں پوچھا گیا کہ مجھے وہ ایجنٹ قرار دے رہا ہے ISI کا یا کسی حساس ادارے کا، میرے اس کا ثبوت اس کے پاس کہاں پہ ہے، نہ ہی اس نے طلاق کا کوئی جو ہے وہ اس نے کوئی ثبوت فراہم کیا۔ وہ بہت امپورٹنٹ لکھتی ہیں کہ کچھ خواتین اینکرز نے فون پر تو مجھ سے اصل کہانی سن لی، لیکن سوشل میڈیا پر سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ان ساتھیوں سے یہی کہوں گی کہ جب آپ کسی بات کی حقیقت جانتے ہوں تو کسی کا ذاتی مسئلہ کہہ کر آگے نکل جانا آپ کے بزدل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ میرا یہ خیال ہے، انہوں نے نام نہیں لکھا، لیکن یہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے لیے ہے، یہ غریدہ فاروقی کے لیے ہے، یہ ان خواتین کے لیے ہے جنہوں نے ان پر ہونے والے حملے کے بعد
اس کو ISI سے جوڑا، فوج سے جوڑا، پاکستان کے اداروں سے جوڑا، احمد نورانی سے جوڑا، لیکن جب احمد نورانی نے ڈس آن کیا امرین فاطمہ کو، اس کے بعد سے آج تک نہ تو عاصمہ شیرازی صاحبہ نے کوئی احمد نورانی کے گھٹیا کردار کے اوپر کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ غریدہ فاروقی بولی ہے، نہ عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی اور ان لوگوں نے ان کے حق میں کوئی ٹویٹس کیے ہیں، نہ ان کو ری ٹویٹ کیا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، نہ ہی احمد نورانی کے گھٹیا اور غلیظ کردار کی مذمت کی ہے، کیونکہ ان کا مقصد، ان خواتین اینکرز کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا تھا، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا تھا، وہ انہوں نے خوب کیا۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں احمد نورانی کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے بعد سے ان کو سانپ سونگ گیا اور انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور یہی بات یہ لکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے نام لکھا، میں تو گیس ہی کر سکتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس کی وضاحت کریں کہ میں عاصمہ شیرازی صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہی، میں غریدہ فاروقی کے بارے میں نہیں کہہ رہی، کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان رویوں نے سوسائٹی میں موجود فرق اور پاور کی اہمیت کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ مردوں کی سوسائٹی میں عورتوں کو عورت کی سپورٹ میں کھڑے ہونا یا نہ ہونے پر بھی سوالیہ نشان تو ہے۔ میں نے اپنے کیس میں کم از کم یہی دیکھا ہے۔ میں کمزور تھی، میرے ساتھ 2 بچوں کا ساتھ تھا، میرا صحافت میں وہ مقام نہیں تھا شاید کہ میرے لیے کوئی خاتون کھڑی ہوتی یا آواز اٹھائی جاتی۔ اس سارے کھیل میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا جاتا۔ میں نے شادی بڑے چاہ سے کی تھی، کسی کے وعدوں پر اعتبار کر کے گھر والوں سے ٹکر لے کر اور دنیا کی نظر میں برا بن کر اپنی زندگی ایک آدمی کے حوالے کر دی۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ میں ایک دن کی دلہن بھی نہیں تھی۔ دوسری بیوی ہونے کی وجہ سے ظلم اور زیادتیاں سہنے کی ہر حد کو عبور کیا، اپنا ہر کام اکیلے کیا۔ کسی لمحے کسی جگہ مجھے شوہر کے نام اور اس کے پیار کی چھاؤں محسوس نہیں ہوئی۔ دوسری بیوی ہونے کی وجہ سے مجھے سسرال والوں نے اپنی خوشیوں اور غموں سے دور رکھا۔ وہ سسرال والے جو باقاعدہ رشتہ لینے آئے، نکاح اور شادی میں بخوشی شامل ہوئے، لیکن شادی کے بعد مجھے آن نہیں کیا۔ بند کمروں میں بھابھی اور بہو کہا جاتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے سب مجھے پہچاننے سے انکاری ہو جاتے۔ میرے شوہر نے امریکہ جانے سے پہلے مجھ سے جو ملاقات کی وہ آخری ملاقات تھی، یہ اسے پتا تھا لیکن مجھے نہیں، کیونکہ امریکہ جیسے ملک میں وہ اپنے ساتھ رہنے کے لیے کاغذات میں پہلی بیوی کا نام دے چکا تھا، جس سے میں لاعلم تھی۔ اس کے 6 ماہ بعد جب مجھے یہ بتا کر بجلی گرائی گئی کہ پہلی بیوی ساتھ رہے گی، تم نہیں، تم لاہور میں رہو گی، میں نے پوچھا بیٹی کا اور میرا کیا ہوگا؟ جو بچہ اس دنیا میں آ رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو کہا گیا کہ ماہانہ خرچ مل جایا کرے گا۔ سوال کیا گیا کہ بچوں اور مجھے جو ضرورت ہوگی آپ کی اس کا کیا ہوگا؟ تو جواب ملا بچے پل جایا کرتے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ مجھے تو آپ نے یہ کہہ کر قائل کیا تھا کہ پہلی شادی میں نفرت والے معاملات ہیں، مجھے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے، تو کیا یہی تعلق کی خرابی تھی؟ جواب میں رابطہ منقطع کر دیا گیا، یعنی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کر کے اور ان سے شادی کی گئی، اور بعد میں پہلی بیوی کو امریکہ میں ڈکلیئر کیا، اسی کو ساتھ رکھا، اور یقیناً پہلی بیوی کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں ان کو کی گئی ہوں گی جیسے ان کے متعلق اب وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو واٹس ایپ کال پہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ 6 ماہ کے بعد میرے والد محترم نے معاملات سلجھانے کے لیے داماد کو کال کی، تو داماد نے فون نہ اٹھایا، اور یعنی احمد نورانی نے فون نہ اٹھایا، اور دوست کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ کسی سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، کوئی رابطہ نہ کرے۔ یہ پیغام اس باپ کو بھجوایا گیا جس کو میری ہی طرح رو رو کے شادی کے لیے قائل کیا تھا۔ اس کے بعد ذلت محسوس کرتے ہوئے میں نے جب کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ طلاق دے دو لیکن معاملات طے کرو، اسی عرصے میں کی گئی ایسی ای میلز کو بعد ازاں اس وقت خوب استعمال کیا گیا جب مجھ پر حملہ ہوا کہ امرین نے مجھ سے طلاق مانگی تھی۔ تاہم لوگوں کو سیاق و سباق نہیں بتایا گیا کہ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یا اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں، اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ امرین کو پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ جب امرین کو پتہ چلا تو اس نے کچھ سوال کیے جن کا میرے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ پریگننٹ تھی، وہ حاملہ تھی، اور میں اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ اس کے باپ کا فون آیا تو رابطہ نہ کرنے کا پیغام بھجوایا، بس اسی طرح 2.25 سال گزر گئے۔ اپنے شوہر یعنی احمد نورانی کے ہائی پروفائل صحافی ہونے کی وجہ سے پریشر رہتا تھا، دھمکیاں ملتی تھیں، ٹینشن دی جاتی تھی، لیکن میں نے کبھی سوشل میڈیا پر گمان نہیں ہونے دیا کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں یا میں مشکلات سے گزر رہی ہوں۔ یہاں تک کہ دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس کی سیریس حالت کا ڈاکٹر کا لکھا پیپر دیکھ کر شوہر نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ بیٹی کی آنکھ کا آپریشن ہوا، باپ نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 2.25 سال طرح طرح کی آپشنز دیں رشتہ قائم رکھنے کی، لیکن کسی کو یہ نہ بتایا گیا کہ اس نے بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کر لیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ 2.25 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، اس میں مجھ سے رابطہ ختم کر کے پہلی بیوی کی طرف سارا رجحان رکھا۔ وعدے وعید ہو چکے تھے، شاید یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ مجھے چھوڑ چکے ہیں، لیکن حملہ ہوا تو بات پھر سے کھل گئی کہ امرین تو ابھی بھی بیوی ہی ہے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ طلاق دے دی ہے۔ چلو اس سے پہلا گھر تو بچ گیا، لیکن خود کی حقیقت بھی میرے سامنے واضح کر دی کہ میں اس عورت کے سامنے
تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا جس سے نفرت کا تعلق بتا کر تمہیں شادی کے لیے قائل کیا تھا۔ اچھا اب آ جائیں جناب آگے وہ کیا لکھتی ہیں، آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ احمد نورانی کا کردار، کہ اس کا احمد نورانی کا کردار اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہا اور اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہے اور کس طرح کا اس کا گھٹیا اور گھناؤنا کردار ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ طلاق کا جھوٹا دعویٰ تو کر دیا لیکن آج تک بچوں کے مستقبل کے معاملات طے نہیں کیے گئے، ماہانہ خرچ کا کیا حساب ہوگا کچھ طے نہیں کیا گیا، میں بچوں کے ماہانہ خرچ کی منتظر ہوں۔ آج یہ تحریر لکھنے تک 15 دسمبر ہے لیکن کوئی عطا پتہ نہیں، دودھ پیتے بچے چھوڑ دیے، 14 ماہ کے بیٹے کو بغیر دیکھے چھوڑا، 2.5 سال کی بیٹی جو دوسروں کی محبت میں باپ کو تلاشتی ہے اس کا خیال نہیں کیا گیا، میرا شوہر مجھ سے نفرت نبھاتا تو قابل فہم تھا، بچوں سے کیسی نفرت تھی، میرے بچے کیا یاد کریں گے کہ جب ہم پر حملہ ہوا تھا این اس وقت باپ نے پہلا گھر بچانے کے لیے ہمیں ڈس آن کر دیا تھا۔ اب تو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین نہیں کھڑی ہوئی کہ بچوں کے ماہانہ خرچ سمیت ان کے مستقبل کے معاملات طے کرنا اس آدمی کا فرض ہے جس نے ان کو مشکل میں آنکھ کھولتے ہی چھوڑ دیا۔ میرے خلاف جھوٹ پر مبنی مہم چلانے والے کہاں ہیں؟ مجھے آج کے دن اور اس لمحے تک طلاق نہیں دی گئی، نہ زبانی نہ تحریری۔ خلا کا دعویٰ میں نے اس وقت دائر کیا جب میں نے دیکھا کہ اتنے مشکل وقت میں جب مجھ پر حملہ ہوا میرے شوہر نے مجھے ڈس آن کر دیا، پھر ایسے ذلت بھرے رشتے میں رہنے کا کیا جواز تھا۔ اچھا جب میں نے ان کے اوپر یہ ویڈیو کی کہ ان کو طلاق ہو چکی ہے، احمد نورانی کے دوستوں کی بات پہ یقین کر کے، اور انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا کہ گھٹیا مہم چلائی گی، میں نے ان ٹویٹس کو بھی ری ٹویٹ کیا، میں نے ری ٹویٹ کیا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ میرے جیسے لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے امرین فاطمہ کے خلاف بات کیا ہے، لیکن ان کی سگی بننے والی، ان کی ہمدرد بننے والی آسمہ شرازی اور غریدہ فاروقی نے ری ٹویٹ نہیں کیا تھا۔ یہی سے آپ دیکھیں کہ وہ صرف اس وقت کسی چیز کو ری ٹویٹ کریں گی جو شریف خاندان کے فائدے میں ہوگی، پیپلز پارٹی کے فائدے میں ہوگی، عمران خان کے خلاف ہوگی، پاکستان کے خلاف ہوگی، پاکستان کی فوج کے خلاف ہوگی، تب وہ ری ٹویٹ کریں گی۔ احمد نورانی کے خلاف ہوگی، شریف خاندان کے خلاف ہوگی، پی ڈی ایم کے خلاف ہوگی، عمران خان کے حق میں ہوگی، پاکستان کے حق میں ہوگی، فوج کے حق میں ہوگی، نہیں کرے گی ری ٹویٹ۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میرے اور میرے بچوں کے ویزے حملے سے کئی ہفتے پہلے ہی لگ چکے تھے، ایمبیسی سے نکلتے ہی پہلی کال انصار عباسی صاحب کو کی تھی اور شوہر کو پیغام بھجوایا کہ 4-6 ہفتوں کے لیے امریکہ آتی ہوں، بچوں سے ہی مل لو۔ شوہر نے بچوں سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تو پھر امریکہ جانے کا کبھی دوبارہ نہیں سوچا، لیکن جب مجھے ڈس آن کر کے میری رسوائی کی گئی تو ہر طرف سوال ہو رہے تھے، دل شکستہ تھا۔ اس ساری ڈپریسنگ صورتحال سے بچنے کے لیے گاڑی فروخت کر کے امریکہ بہن کے پاس آ گئی تو کہا گیا کہ جنرل فیض حمید نے امریکہ بھجوایا ہے۔ افسوس کہ جب ایسا الزام لگایا جا رہا تھا تب بھی انصار عباسی صاحب خاموش رہے، ایک ٹویٹ نہ کیا کہ امرین اور اس کے بچوں کے ویزے بہت پہلے لگے تھے، اس سے اساس ادارے کا کیا تعلق؟ میرے گھر والوں نے امریکہ جانے کا مشورہ پہلے بھی ایک مرتبہ دیا تھا جب میں اپنے بچے کے لیے 4 ماہ کی پریگننٹ تھی اور شوہر کی بے رخی کے باعث خود کو بند گلی میں محسوس کرتی اور اس اذیتناک رشتے سے نجات کا راستہ خودکشی نظر آیا تو خودکشی کی کوشش کی، ہسپتال پہنچ گئی، شوہر کو بتایا گیا تو اس نے حال تک نہ پوچھا۔ میرے اور بچوں کے ویزے لگنے سے میرا شوہر اس لیے جو ہے وہ ناراض ہوا کہ امرین یہاں آ گئی تو امریکی قوانین کی نظر میں میری پہلی بیوی کے لیے مسئلہ کھڑا نہ کر دے، اس لیے خود اور اپنے دوستوں سے میرے خلاف خوب گندی مہم چلوائی کہ امریکہ جنرل فیض نے بھجوایا ہے تاکہ لوگ اصل مدعے کی طرف نہ آئیں۔ احمد نورانی نے زیادتی کی ہے، دودھ پیتے 2 بچے چھوڑے ہیں اور ایک بیوی کو اندھیرے میں رکھ کر دوسرا گھر بسایا ہے۔ یہ ہے میری کہانی اور مجھ پر لگے الزامات کی حقیقت۔ 2.25 سال سے میرے شوہر نے رابطہ نہیں کیا تھا مجھ سے، اسی طرح کی علیحدگی ضرور تھی لیکن طلاق آج دن تک تحریری ہوئی نہ زبانی، میری زندگی برباد ہو گئی اور بچے آنکھ کھلنے سے پہلے یتیم ہو گئے، لیکن میرے شوہر کا پہلا گھر ضرور بچ گیا۔ مجھ سے بچوں کی پرورش کو لے کر معاملات تاحال طے نہیں کیے گئے اور بچوں کا باپ غائب ہے، کسی طرح سے رابطے میں نہیں۔ کیا یہ بچے صرف میری ذمہ داری ہیں؟ بچوں کو اکیلی پال رہی ہوں، شدید مشکلات کا شکار ہوں، لیکن کسی قسم کے معاملات طے نہیں کیے جا رہے۔ میری بات شاید پڑھنے والوں کو سخت یا نامناسب لگے لیکن میں کہوں گی کہ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اپنے ہی پیٹ سے نکلے بچوں کو مار کر مائیں خود کیوں مار جاتی ہیں۔ یقیناً بھوک پیاس، باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کی یتیمی کی زندگی وغیرہ جیسی وجوہات ہی ہوتی ہوں گی۔ پڑھ کے لگتا ہے کہ بڑا انہوں نے ایک درد کرب اذیت میں یہ کالم جو ہے وہ لکھا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنا درد بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ باپ کے ہوتے ہوئے ماں کا یوں سنگل پیرنٹ بن کے بچوں کی پرورش کرنا، معاش کے لیے جدوجہد کرنا یقیناً کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا اور اسی قسم کے چیلنجز کا مجھے سامنا ہے، لیکن جنہوں نے میرے خلاف میڈیا مہم چلائی، مجھے گندا کیا، ان کی زبانوں پر اب تالے پڑے ہوئے ہیں کہ مسائل بیوی کے ساتھ تھے لیکن بچے تو آپ کے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کے معاملات طے کرو تاکہ اکیلی خاتون بچوں کو عزت سے پال سکے۔ حیرت ہے کہ کس طرح نیند آتی ہوگی کہ بیٹا دنیا میں لا کر دیکھا تک نہیں،
بیٹی کی کبھی خبر نہیں لی، لیکن ہائی پروفائل صحافی ہونے کی وجہ سے احمد نورانی کو ذاتی رشتے میں یہ سب کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی رپورٹنگ ملکی اداروں اور سیاست کو ہلا دیتی ہے۔ یہ چارج شیٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد نورانی کے تمام دوستوں کے خلاف، اس کے حامیوں کے خلاف، اور احمد نورانی جیسا گھٹیا انسان اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا رہا، اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا رہا، اور اس کا اصل چہرہ کیا ہے، اس کا مکروہ کردار کیا ہے، اور اس کی حامی خواتین کس طرح سے اس کو خاموش رہ کر اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس کے خلاف بولتی نہیں ہیں، اس کے ساتھ رابطے میں، اس پہ اعتبار کرتی ہیں، اور امرین پہ اعتبار نہیں کر رہی۔ ایک عورت کے کہاں ہیں عورت مارچ والیاں، کہاں ہیں انسانی حقوق کی بات کرنے والے، کہاں ہیں عاصمہ شیرازی صاحبہ، کہاں ہیں غریدہ فاروقی، کہاں یہ ساری جو فوراً ٹویٹیں مار رہی تھی پاکستان کی فوج کے خلاف۔ یہ ان سب کا صرف احمد نورانی ننگا نہیں ہوا، یہ سب کے چہروں سے نقاب اترے ہیں۔ یہ جتنی خواتین اینکرز جو سنبھالی نہیں جاتی، جو ہر وقت پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کے اداروں کو گالیاں دیتی ہیں، یہ ان کو پاکستان سے زیادہ احمد نورانی سے محبت ہے، کیونکہ احمد نورانی جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، اور جو پاکستان کا دشمن ہوگا اس سے ان کو محبت ہوگی، کیونکہ ان کو پاکستان سے اس وقت محبت ہوگی جب پاکستان کا وزیر اعظم کوئی شریف ہوگا، جس کے نام کے ساتھ شریف لکھا ہوا ہوگا، جس کے نام کے ساتھ کوئی بھٹو آتا ہوگا، کیونکہ اس دور میں ہیلی کاپٹر پہ پھرتی ہیں پاکستان میں یہ سارے باہر جہازوں کے چکر لگاتے ہیں، باہر ان کو شاپنگیں کرائی جاتی ہیں، باہر ان کو جو ہے وہ پھر حج اور عمرے تک سرکاری پیسوں سے کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا اصل کردار ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔